سیاسیات کے ساتھ اعجاز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر۔ جنوبی وزیرستان میں فوجی کارروائی کا پہلا مرحلہ اختتام کو پہنچ چکا ہے اور اب اگلا مرحلہ جو کہ زیادہ مشکل ہے، انتظام اور استحکام سے متعلق ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو نقشوں اور سلائیڈز کی مدد سے بتائیں گے کہ اس کارروائی کی منصوبہ بندی کیسے کی گئی اور اسے عملی جامہ کیسے پہنایا گیا۔ اسی حوالے سے کچھ سوالات بھی اٹھائے جائیں گے اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ مثلا کئی مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستانی فوج طالبان کے خلاف کارروائی کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جہاں فوج سنجیدہ ہے وہاں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ عناصر پرانی طالبان پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس کی دلیل کچھ یوں ہے کہ جنوبی وزیرستان میں حکیم اللہ محسود کے گروہ کے خلاف تو کارروائی ہوئی، لیکن مولوی نذیر اور اوپر نارتھ وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں حاجی گل بہادر کو چھوڑ دیا گیا۔ نقشوں کی مدد سے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کیا کسی فوج کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اس طرح کے علاقے میں ہر ایک کے خلاف کارروائی کرے اور اس کوشش میں اپنے آپ کو بری طرح پھنسا لے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طالبان کے اہم سرغنے گرفتار نہیں ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ طالبان کے بہت سے لیڈر ہلاک بھی ہوئے ہیں اور بہت سوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے اور ایک عقلی بات ہے کہ جب دباؤ بڑھتا ہے تو سب سے پہلے کسی بھی گروہ کی یا کسی بھی فوج کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اہم ارکان کو بچایا جائے۔ دوسری طرف اہم بات یہ ہے کہ اب تک جو فوجی کارروائیاں ہوئی ہیں مالاکنڈ میں، دیر زیریں میں، بنیر میں، خیبر میں اور جنوبی وزیرستان میں، ان تمام کارروائیوں کا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ فوجی کارروائی بنیادی طور پہ ایک پہلا مرحلہ ہے۔ ابھی اور مراحل باقی ہیں اور مکمل کامیابی سے ابھی ہم خاصے دور ہیں۔ یہ تو تھی تمہید۔ اب چلتے ہیں پروگرام کی طرف اور اب تک جو بات ہوئی ہے اس کی روشنی میں جنوبی وزیرستان کی کارروائی کو پرکھتے ہیں۔ جو پچھلے دنوں 2008 اگست 2008 سے جو آپریشنز ہوئے، سب سے پہلا باجوڑ میں ہوا۔ اس نقشے پہ اگر آپ دیکھیں تو فرسٹ آپریشن اگست 2008 باجوڑ میں ہوا، اور یہ آپریشن جو ہے پہلے ہم اس سال جو ہے باجوڑ گئے تھے اور وہاں جا کے دیکھا، اس حوالے سے پروگرام بھی کیا۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ کامیابی سے سر انجام دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی وہاں پہ جو بات ہو رہی تھی انتظام اور استحکام کی، کنسولیڈیشن کی، وہ ابھی تک وہ مسائل باقی ہیں۔ دوسرا جو آپریشن ہوا وہ اپریل 2009 میں ہوا۔ وہ آپریشن جو تھا وہ سوات میں ہوا، لوور دیر میں بھی آپریشن ہوا اور بنیر میں بھی ہوا۔ 3 ایکسیز کے اوپر یہ ہوا اور وہاں پہ بھی جو کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس بھی ہوئے، وہ لوگ واپس بھی جا چکے ہیں، اور ابھی وہاں پہ جو استحکام اور انتظام کا معاملہ ہے، جو دوسرا مرحلہ ہے، وہ جاری ہے، لیکن مشکلات بھی ہیں، خطرات بھی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جیسے وہاں پہ ایک خودکش حملہ آور نے عوامی نیشنل پارٹی کے ایک لیڈر جو ہیں ان کو ہلاک کیا، تو یہ معاملات جو ہے چلتے رہیں گے۔ اور بہت ہی جو ریسنٹ ہے وہ تیسرا جو آپریشن جو اکتوبر 2009 میں ہوا وہ ساؤتھ وزیرستان میں ہوا، اور یہ جو آپ کو لال جو نظر آ رہا ہے نشان، یہ وہ جگہ، اور اس کو تفصیل سے ہم بات کریں گے، یہ وہ جگہ ہے جو تحریک طالبان پاکستان کا گڑھ تھا۔ یہ جو سلائیڈ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں یہ جو ایریاز آف ملیٹنٹ انفلوئنس کے کون کون سے ہیں، اس میں جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا علاقہ جو مکین اور کانی گرم اور شیروانگی اور جو یہ کوٹگئی وغیرہ کا جو علاقہ ہے، یہ جو ہے تحریک طالبان پاکستان کا گڑھ تھا۔ اس کے علاوہ یہ پیلا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مولوی نذیر احمد کا علاقہ ہے، یہ بھی جنوبی وزیرستان میں ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ شمالی وزیرستان میں چلے جائیں تو شمالی وزیرستان میں جو گہرا جو نیلا آپ کو نشان نظر آ رہا ہے وہ حقانی نیٹ ورک سے کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ اس علاقے میں ہیں، اور اس کے ارد گرد جو علاقہ ہے وہ حافظ گل بہادر کا علاقہ ہے۔ اور یہ جنوب میں اگر آپ آئیں جنوب مشرق میں تو جو سبز جو وہ نشان آپ کو نظر آ رہا ہے جو ٹانک سے اوپر جندولہ تک جو ایک جو علاقہ ہے وہ ترکستان بھٹانی اور عبداللہ محسود گروپ کا علاقہ ہے۔ تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ یہ ملیٹنٹس جو ہیں یہ جو اس وقت موجود ہیں۔ یہ تحریک طالبان پاکستان کا جو آرگنائزیشنل چارٹ جو ہے، حکیم اللہ محسود جو ہے وہ لیڈر ہے بیت اللہ محسود کے ہلاک ہونے کے بعد، اور اس میں اس کا نیچے جو ہے وہ جو سٹاف آتا ہے اس میں قاری حسین جو ہے، قاری حسین محسود وہ کمانڈر ہے اور خودکش حملہ آور جو ہیں ان کو تیار کرتا ہے۔ اعظم طارق جو ہے وہ ان کا ترجمان ہے، اور جو اس کا جو سٹاف ہے اس میں ولی الرحمان جو ہے
وہ اس کی بھی اصل میں کشمکش چل رہی تھی بیت اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد لیڈرشپ کے لیے، لیکن اب اس کے پاس ساؤتھ وزیرستان کی لیڈرشپ ہے، اور ان کے جو فائنانسز ہیں، جو ان کے جو اخراجات ہیں، اس کا اہتمام جو ہے وہ بھی ولی الرحمان کرتا ہے۔ اور ولی الرحمان کے علاوہ جو اس میں جو ٹی ٹی پی کے جو ریجنل کمانڈرز ہیں علاقے کے، ان میں عمر خالد جو ہے وہ مماند ایجنسی میں ہے، مولوی فقیر محمد جو ہے باجوڑ میں ہوتا تھا، بھاگا ہوا ہے وہ بھی، طارق آفریدی جو ہے وہ خیبر میں ہے، اور فضل اللہ جو کہ بھاگ چکا ہے اور چھپتا پھر رہا ہے، سوات میں تھا جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور اس کے علاوہ تحریک نفاذ شریعت محمدی کے صوفی محمد جو ہے وہ بھی گرفتار ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے نا ان کا ایک عمومی جو ہے وہ ان کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا چارٹ ہے یہ۔ اب اگر ہم اس نقشے کو دیکھیں، گوگل ارتھ کا جو یہ نقشہ ہے، اس میں آپ کو شمالی وزیرستان بھی دکھائی پڑ رہا ہے اور جنوبی وزیرستان بھی دکھائی پڑ رہا ہے، اور اس میں جو گہرے جو سرخ رنگ کا جو علاقہ ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کا جو ہے وہ گڑھ تھا، اور اس میں خاص طور پہ لدہ کا علاقہ، شکئی کا علاقہ، مکین کا اور گوٹگئی کا علاقہ، جندولہ سے جو ہے وہ نارتھ ویسٹ کی طرف یعنی شمال مغرب کی طرف جاتے ہوئے، اور وانا اور شکئی سے جو ہے وہ شمال مشرق کی طرف، اور اسی طرح یہ آپ کو لدہ، اور بیچ میں یہ کانی گرم کا علاقہ ہے جو کہ یہ پورا محسود ایریا ہے۔ اور اس محسود ایریا کے جنوب مغرب میں جو علاقہ ہے وہ وزیر کا ہے، اور اس طرف جنوب مشرق میں بھی، اور یہ جو جنوب مغرب کا جو علاقہ ہے اس میں یہ مولوی نذیر کا علاقہ ہے، جیسے پہلی سلائیڈ میں جو ہے وہ دکھایا تھا۔ یہ تھوڑا زیادہ واضح ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ the triangle represents center of TTP leadership and control and area where insurgency was most virulent۔ یہ محسود ٹرائبل ریجن مین ایریا آف TTP انفلوئنس جو ہے، لیکن جو وہ ٹرائنگل آپ کو نظر آ رہا ہے زیادہ گہرے رنگ میں، جس کے شمال میں مکین ہے اور پھر جو ہے وہ جنوب میں لدہ ہے اور اس کے مشرق میں جو ہے وہ سراروگا ہے، یہ علاقہ تھا جہاں پہ ان کی کاروائیاں جو تھیں اور جہاں پہ ان کا گڑھ تھا، جہاں پہ انہوں نے اپنے ڈپلائمنٹ کی ہوئی تھی، جہاں پہ ان کا میکسیمم جو ہے وہ انفلوئنس تھا۔ اب جو بنیادی طور پہ جو منصوبہ بندی ہوئی، اگر آپ دیکھیں کہ یہ 3 ایکسیز ہیں، اور اس میں ایک تو آپ کا شکئی وانا لدہ ایکسس ہے جس میں 9th انفنٹری ڈویژن کے ایلیمنٹس جو تھے وہ یہاں پہ تھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے مشرق کی طرف جائیں، شمال مشرق کی طرف، تو جندولہ سراروگا ایکسس جو ہے اس میں 14th انفنٹری ڈویژن جو ہے اس کی موو ہوئی جندولہ سے اوپر کی طرف۔ اور اگر آپ دیکھیں جو لال لکیر جو ہے جو جدا کرتی ہے جنوبی وزیرستان کو شمالی وزیرستان سے، تو آپ کو رزمک کا جو کی چھاونی جو ہے اس کا لکھا نظر آ رہا ہوگا۔ یہ رزمک مکین کا ایکسس تھا۔ یہ ڈپلائمنٹ جو نارتھ وزیرستان کی ہے، یہ 7th انفنٹری ڈویژن کے ایلیمنٹس جو ہیں انہوں نے تیسرے ایکسس کے اوپر جو ہے نارتھ ساؤتھ ایکسس جو تھا وہ رزمک سے یہ مکین کی طرف موو کیے تھے۔ تو یہ 3 اطراف سے جو ہے یہ منصوبہ بندی یہ تھی کہ 3 اطراف سے جو ہے وہ فوجیں جو ہیں وہ گھیرے میں لیں گی اور اس علاقے کی جو ہے وہ صفائی کریں گی۔ تو یہ سٹارٹنگ لوکیشنز ہیں ان ملٹری یونٹس کی۔ یہ جو سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ جندولہ سراروگا ایکسس جو ہے یہ جنوب مشرق سے شمال کی طرف جو ٹروپس گئے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا جندولہ سے جو تیر کا نشان جو ہے وہ یہ سیدھے جو ہے یہ موومنٹ ہے کوٹ گئی کی طرف۔